تم نے مجھے بلایا ہے، میں تمہارا غلام ہوں، لیکن غلام کو بھی بھوک لگتی ہے، کیا کروں؟ بولا تجھے جب بھی بچہ ہوگا وہ بچہ میں لے جاؤں گا۔ استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے۔ صدقہ ہر برائی سے انسان کی جان بچاتا ہے، بے شک۔ اور صدقہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ ہوتا رہتا ہے۔ صدقہ جو ہے وہ انسان کو بری آفات سے بچاتا ہے، بے شک۔ لیکن اگر صدقہ صدقے کی صورت میں کسی غلط جگہ چلا جائے، جیسے آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، آپ کچھ برا چاہ رہے ہو اور آپ نے کوئی بھی چیز صدقے کی نیت پہ، جس کو صدقہ کہہ کے نہیں، اس کو ہم صدقہ نہیں کہیں گے، آپ کسی کو دے رہے ہو کسی ایسی چیز کو جس کو دینا نہیں چاہیے، تو وہ آپ کے لیے بھی اور کسی اور کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یاد ہے میں نے ایک سٹوری شیئر کی تھی، ہماری ایک ویور ہے جس کے بوائے فرینڈ نے سیڑھی پہ ہاتھ لگوا کے قبرستان میں پھینکوایا تھا۔ یس۔ اسی طرح کا کسی نے جو کسی چیز کو وہ گوشت یا وہ کوئی چیز دی تو وہ تھا بیسیکلی شیطان کو۔ اوکے، مانا شیطان کو کھلانا، صدقہ نہیں کہہ سکتے اس کو۔ اچھا، صدقہ صرف اللہ کو دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے بھائی۔ ایک بندہ تھا، اس کو یار یہ ان کے لیے قصہ ہے جو کہتے ہیں کہ جی فلانی بندی مجھے پسند ہے، میں کسی عامل سے جا کے کوئی تعویذ واویز کروا لوں گا اور وہ مجھ سے پھنس جائے گی اور میری شادی ہو جائے گی۔ مطلب کیوں؟ اللہ نے جوڑیاں بنائی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے آسمان پر آپ کے کپل بنا دیے، کسی کے اوپر کوئی کالا جادو کر کے، کوئی تعویذ کر کے، کوئی اس طرح کی حرکت کر کے کیوں اپنانا؟ شیطانی چکر میں پھنس کر اور پھر یہ حرکت کی جائے تو اس کے ایفیکٹس بھی سائیڈ ہی آئیں گے، سائیڈ ایفیکٹس۔ ٹھیک ہے، اس بندے نے کیا کیا، ایک عامل کے پاس گیا، عامل کو بولا کہ جی مجھے یہ بندی ہے، مجھے بہت پسند ہے، مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ عامل نے اسے کہا کہ یہ نقش لو، روز ایک بلی پکڑو، بلی کو مارو، اس کے اندر یہ نقش ڈال کے بلی دفنا دو 7 دن تک۔ یار کسی جاندار کو مارنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ دل چاہیے کسی کو مارنے کے لیے یار۔ ہم تو چوٹی پر بھی پاؤں آنے والا ہوتا ہے تو ہٹا دیتے ہیں یار، نہیں یہ تو بہت چونٹی، عظیم چوٹی جو ہوتی ہے عظیم گناہ ہو جائے گا یار ہم سے، جاندار چیز ہے نا، وہ پتا توڑتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ بھی جاندار ہے۔ تو اس بندے نے کیا کیا کہ روز رات کو کہیں نہ کہیں سے کوئی بلی پکڑ کے مار دیتا تھا اور اس کے اندر نقش ڈال کے اور وہ دفنا دیتا تھا۔ دفناتا کہاں تھا وہ؟ دفناتا تھا اپنے ہی صحن میں، کچا ہوتا تھا وہ جس طرح لان وان ٹائپ ہوتا ہے، وہیں کھود کے وہیں دفنا دیتا تھا۔
7 دن اس نے یہ کام کیا. چوتھے دن سے جب 4 دن ہو گئے تھے تو اس کے پاس کوئی چیز آتی تھی جو اس کو کہتی تھی کہ تم 3 دن کرو, اگر تم نے 3 دن پورے نہیں کیے تو میں تمہیں مار دوں گی. یہ اس ڈر میں اس نے 3 دن وہ کام کیا. ٹوٹل 7 دن پورے ہو گئے. اب وہی چیز اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی کہ اب میں تیری غلام ہوں, مجھے بتا تجھے کیا چاہیے. اوکے. اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو عامل نے جو اس کو عمل کرنے کے لیے دیا ہے وہ چیز کیا ہے. ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یار کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کالا جادو نہیں کرتے, ہم آپ کو تعویذ دیں گے, آپ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ جا کے کرو. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کتنی ایسی حرکتوں میں شیطانی چیزیں اپنے ساتھ لے آتے ہیں. تو اس کے سامنے جو آیا وہ نارمل انسان کی شکل میں آیا, تو اس لیے اس کو زیادہ گھبراہٹ نہیں ہوئی اور ڈر نہیں ہوا. اس نے بولا ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فلانی بندی ہے اس کے دل میں میری محبت ڈال دو تاکہ وہ مجھے ہاں کر دے اور میں اس سے شادی کر لوں. ٹھیک ہے, ہو جائے گا. اس کے لیے تمہیں مجھے کچھ دینا پڑے گا. تو اس نے بولا کیا دینا پڑے گا؟ بولا وہ ابھی نہیں, وہ جب وقت آئے گا تب میں تم سے مانگوں گا. یہ اس وقت بے چین ہو گیا, اتاولا ہو گیا, یار یہ تو میرا کام ہو جائے گا, یہ کیا مانگے گا زیادہ, کوئی بکرا مانگے گا, کوئی یہ مانگے گا, کوئی وہ مانگے گا, ٹھیک ہے دے دوں گا اس کو. بھائی اس لڑکی کے ساتھ اس کی بڑی دھوم دھام کے ساتھ شادی ہو گئی. شادی کو 1 سال ہو گیا, لڑکی پریگننٹ ہوئی, بچہ ہو گیا. بچہ 3 مہینے کا ہوا تو وہی چیز اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. اب آئی تھوڑی سی پوائنٹ میرے دماغ میں. اس نے بولا ہاں بتاؤ اب تمہیں کیا چاہیے, میری شادی ہو گئی اور یہ وہ, تم تو چلے گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کہ لگا میں چلا نہیں گیا, میں ہر وقت تمہارے ساتھ تھا اور ساری زندگی رہوں گا, کیونکہ تم نے مجھے بلایا ہے, میں تمہارا غلام ہوں. لیکن غلام کو بھی بھوک لگتی ہے, تو کیا کروں؟ بولا تجھے جب بھی بچہ ہوگا وہ بچہ میں لے جاؤں گا. اللہ اکبر. اب یہ پریشان, اولاد کیسے دے اپنی, اب بیوی کو کیا بولے گا. اور اس نے یہ کہا کہ اگر بچہ نہیں دیا تو تم تینوں کو مار دوں گا میں, کہ مجھے تو بھوک لگی ہے, مجھے بچہ چاہیے اب, اور جب جب تمہیں بچہ ہوگا میں وہ تمہارا بچہ لینے آؤں گا. اب یہ پریشان اس لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا, یہ بچی کو کیا بولے. اس نے بیوی کو, لڑکی کو کیا بولے. اس نے کیا کہا کہ ایک دن بیوی کو کہ میں بچہ لے کے جا رہا ہوں باہر واک پر, اور جو ہے وہ بہت رو رہا ہے, تو جب میں واپس آتا ہوں نا آدھے گھنٹے میں, اس کو ایسے ہی چکر وکر دلا کے واپس آتا ہوں. یہ بچہ لے گیا, وہ چیز کے سامنے آ گئی جب یہ باہر لے کے نکلا بچہ. کہنے لگا کہ فلانے قبرستان میں آؤ, بچہ لے آؤ. یہ وہاں بچہ لے گیا. ایک گھڑا کھدا ہوا تھا, بولا بچے کو اس میں رکھو اور تم چلے جاؤ. اب باپ ہے کہ یار میں بچہ اپنا کیسے رکھ کے جاؤں گا. تو اس کو بولا کہ کوئی مجھے تم اس کے بدلے کچھ اور بولو, مطلب میں اپنی اولاد نہیں رکھ سکتا نا. تو ٹھیک ہے پھر تمہاری بیوی کو لے جاؤں گا, اب فیصلہ تمہارا ہے, یا بیوی یا بچہ. مانا نیگوسیشنز میں بھی جان ہی جا رہی.
انسانی. ہاں جو میں نے شروع میں بولا نا صدقہ، تو یہ سودا ہو گیا بیسیکلی. صدقہ نہیں، یہ سودا ہو گیا. صدقہ تو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے. تو اس نے مجبوری میں روتے دھاتے بچہ اس گھڑے میں ڈال دیا، اور یہ وہاں سے روتا ہوا گھر میں گھسا اور رونا دھونا. بیگم پوچھ رہی ہے بچہ کہاں گیا، بچہ کہاں گیا. کہنے لگا کہ بچہ جو ہے وہ مجھ سے کوئی چھین کے چلا گیا، اور 2-4 لوگ تھے، میں بہت پریشان ہو رہا ہوں. اب بیوی رونا شروع کر، وہ پولیس میں کمپلین کرواؤ، کہاں گیا، کیا ہوا. کیا ڈرامے کے طور پہ پولیس میں بھی گئے، کمپلین بھی کرے، FIR درج کروا دی، یہ ہوا وہ ہوا. پولیس کو شک ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے. بہرحال یہ آیا گھر پہ، روتا جائے. کچھ دن گزرے، پولیس آئی دروازے پہ، کہا کہ جی وہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ہمیں مل گیا ہے. اوکے. تو یہ خوش ہو گئے، یہ بھی خوش ہو گیا کہ بچہ مل گیا. بولا کہ کہاں ہے؟ بولا وہ بچہ، اس کو یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، فلانے قبرستان میں ایک گھڑے میں یہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، بچہ نہیں، بچے کی ہڈیاں ہیں. اوئے ہوئے ہوئے، اللہ معاف کرے. ابھی سن کے یہ بالکل سد. اس کو کہنے لگے کہ جی ہمیں آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. وہ کیوں؟ خیر. بولا بس آپ ساتھ چلیں ہمارے. اس کو لے گئے. CCTV کیمراز لگی ہوئی تھی ان کے گھر کے ایک ایج پر، پھر جہاں سے قبرستان کا راستہ تھا وہاں پر، مطلب الگ الگ جگہوں پر CCTV کیمراز لگی ہوئی تھی. تو کیونکہ جب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے نا تو پہلے خاندان پر ہی شک جاتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں کہ پہلے خاندان سے انکوائری شروع کرتے ہیں. تو تمہیں پتہ ہے. تو اس کے باپ کو انہوں نے بولا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بچہ تو ہی قبرستان لے کر گیا تھا، یا تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بچہ مارا ہے تو سچ بول دے، یا کوئی اور سین ہے تو وہ بھی بتا دے. جب اس کو چھتر پڑے تو اس نے سب اگل دیا. ایسا ہوا، ویسا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا. بولا بیٹا سزا تو تجھے اب ملے گی اس بات کی. انہوں نے اس کے گھر پہ بتایا، بیگم نے کھلا لی اور چلی گئی. ٹھیک ہے کہ یہ تو بندہ صحیح نہیں ہے، پاگل ہے، اس کو سزا ہو گئی. مطلب گیا جیل میں اندر. اب جو اس نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی اس مخلوق کی، اس چیز کے ساتھ، شیطانی چیز کے ساتھ، وہ جیل میں آتی تھی اس کے پاس کہ میں نے اپنا کام کیا، تو اپنی زبان خراب کر رہا ہے، مجھے تو کھانے کے لیے کچھ چاہیے. اوئے ہوئے، مطلب یہاں پہ مسئلہ حل نہیں ہوا؟ نہیں. اب یا وہ لڑکی تو تمہاری زندگی سے چلی گئی، اب یا میں تیری بہن کو مار دوں گا، یا تیرے باپ کو مار دوں گا، یا تیری ماں کو مار دوں گا. ماروں گا ضرور، مجھے تو کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، تو میرے ساتھ کمٹمنٹ ہے. اس نے بولا کہ اس چیز سے میری جان کیسے چھوٹے؟ اس نے بولا تیری اب جان نہیں چھوٹ سکتی جب تک تو زندہ ہے. یہ کہہ کے وہ چیز چلی گئی. بولا تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، میں 2 دن کے بعد تمہاری بہن مار دوں گا. اس نے وہاں بات کی، جو ہوتے ہیں پولیس والے اور یہ وہ، کہ میری بہن کی جان بچاؤ، یہ ہے وہ. کسی نے بولا یہ پاگل ہو گیا صدمے میں، اور کچھ بھی نہیں. کیا کیا؟ اس کی بہن کو مار دیا. تب پولیس والوں کو یہ آ گیا یقین کہ یار یہ بندہ صحیح کہہ رہا تھا، تو اب کوئی چکر ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ اپنے منہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے جیل میں. تو سیل میں اس کے ساتھ 2 بندے اور ہوا کرتے تھے.
اس نے ان کو کہا کہ مجھے شیو بنانی ہے اور مجھے کہیں سے نا ریزر ہے، میرے پاس بلیڈ نہیں ہے، کہیں سے مجھے بلیڈ ہاتھ کر کے دو نا۔ پولیس والوں کو 2-4 پیسے دے کے انہوں نے بلیڈ منگوا دیے ان کو، یہ جائے گا شیو ویو کرے گا۔ رات کو اس نے اپنے سیل میں بلیڈ کے ساتھ اپنی پوری گردن کاٹ دی۔ اللہ اکبر، سوسائڈ کر لیا اس نے۔ جو مر گیا، وہ جو چیز اس کے گلے پڑی ہوئی تھی وہ چلی گئی۔ جس نے یہ کہا تھا کہ جب تک تو زندہ ہے تب تک، تو یہ تو پاگل کو پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، توبہ یہ سٹوری شیئر کی ہے اس کی بیوی نے۔ توبہ استغفار۔ برے کام کا ہمیشہ برا نتیجہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کیوں آخر غلط طریقہ استعمال کیا جائے۔ جو چیز آپ کے نصیب کی ہے وہ آپ کو آ کے ملے گی، کسی بھی رستے سے ملے گی، لیکن ملے گی۔ اب آپ غلط طریقے سے گئے تو آپ کو غلط طریقے میں ہی پھنسنا پڑ گیا، اور اس کے بعد آخر میں انجام آپ کو ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ بیوی بھی گئی، بچہ بھی گیا، اوپر سے بہن بھی ایک بمپر پرائز میں چلا گیا۔ ویل، ویری ٹریجڈک سٹوری، بڑی دکھ بھری کہانی تھی، اور جس نے سٹوری سنائی ہوگی اس کو بھی بڑا دل گھٹنا چاہیے یار، سلوٹ۔ ویل، اگر آپ لوگوں کے پاس بھی آپ کی کوئی سٹوریز ہوں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور ای میل کریں، انسٹا پہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائیں گی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے آج کا سیشن انجوائے کیا ہوگا۔ ملیں گے آپ لوگوں سے کل ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ آج آپ سے لیں گے اجازت، تب تک کے لیے سیاح بابائی، اللہ حافظ۔ زک زک۔ استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے۔